بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ کورس کے سبق نمبر 14 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی نشست میں نون ساکن اور نون تنوین کا ابتدائی تعارف اور یہ عرض کیا تھا کہ اس کے 4 مختلف احوال ہوتے ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک اظہار ہے جو حروف ہلکی 6 حروف کی صورت میں نون ساکن نون تنوین کے فوراً بعد اگر ان حروف میں سے کوئی آ جائے، اس کے بعد اقلاب ہے، اس کے بعد ادغام ہے اور اس کے بعد اخفا ہے۔ لیکن ہم نے گزشتہ نشست میں اظہار کی مثالیں پڑھی تھیں۔ آج ہم اقلاب کی ابتدا کر رہے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ایک حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یعنی جیسے من بادے، من میم زیر نون، من بادے، تو اقلاب کا قاعدہ جب لاگو ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا من بادے، یعنی با کی وجہ سے ہم نون کو میم میں بدل دیں گے، نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے۔ فمبز، یہ صفحہ نمبر ہم 37 پہ تحسین القرآن سے اقلاب کی مثالیں پڑھ رہے ہیں۔ من بعض تنبت، من بعد من بطون، اب سب میں نون ساکن کے بعد با کی مثالیں ہیں۔ من بین، انبأ کا اصل میں کیا تھا؟ انبأ کا، انبأ کا، اور یہاں ہمارے یہاں چونکہ یہ مثالیں قرآن حکیم کی ہیں تو قرآن حکیم میں ایسی جگہوں پہ جہاں اقلاب کرنا ہو وہاں نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے۔ انبورکا یستنبئونکا اذنبعثا فانبجست سنبلات، یہ تھی نون ساکن کی مثالیں۔ اب نون تنوین کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ادا کرنے سے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے جیم 2 زیر جن، تو اگر اس کو ہم لکھیں تو جیم زیر نون ساکن جن لکھیں گے، تو یہ جو نون کی آواز پیدا ہوئی اس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ قولم بلیغا زوجم بہیجن خبیرم بصیرا غلالم بعید سمیع بصیر آیات بینات قوما بورا امدا بعیدا لا مرحبا بہم۔ اب سب میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے کہ نون تنوین کے فوراً بعد، تنوین میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگلے لفظ کا پہلا حرف با ہوگا، لیکن نون ساکن کی صورت میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے من بعد میں نون پچھلے لفظ کا من کا آخری حرف ہے اور با جو ہے وہ بعد کا پہلا حرف ہے، لیکن فمبز میں یہ چیز نہیں ہے کہ اسی حرف کے اندر، اسی لفظ کے اندر نون ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد با ہے۔ لا مرحبا بہم رجع بعید شقاق بعید صم بکم، یہاں اقلاب کی ہماری مثالیں مکمل ہو گئی۔
یعنی اظہار ہم نے پڑھ لیا 6 حروف، حمزہ ہا عین خا غین خا، اور اقلاب پڑھ لیا 1 حرف، یعنی 28 میں سے 7 حروف ہمارے کور ہو گئے۔ اب تیسری حالت ہے نون تنوین اور نون ساکن کی، کہ 6 حروف اگر آ جائیں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یا را میم لام واو اور نون، ان کو یاد کرنے کے لیے اساتذہ نے یرملون کا لفظ مرکب کیا ہے، کہ یرملون میں یہ جو 6 حروف ہیں، یہ ان میں سے یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد یا آ جائے، یا را آ جائے، یا میم آ جائے، یا لام آ جائے، یا واو آ جائے، یا نون آ جائے، تو ان میں ادغام ہوگا۔ لیکن پھر آگے ایک اور تقسیم ہے کہ ان میں سے 2 حروف لام اور را، ان میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ باقی جو حروف ہیں لام اور را کے علاوہ، یرملون میں سے ینمو کی صورت میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا لام اور را کے علاوہ، ان 4 میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ اور غنہ کا طریقہ میں عرض کر چکا ہوں کہ زبان کی نوک کو نون کے مخرج میں لگا کر، یعنی وہاں ٹکا کر آواز کو ناک میں لے جا کر غنہ کیا جاتا ہے۔ من یقول، مثالیں اس کی، من یقول، من یکفر، ان یطہر، عین یشرب۔ اب ایک حرف یعنی نون ساکن کے بعد یا کی پہلے مثالیں، پھر نون تنوین کے بعد یا کی مثالیں۔ عین یشرب علی قدر یا موسیٰ دری یوقد من نبی، اب نون ساکن کے بعد نون کی مثال، من نور من نطفۃ خیر نزلا، یہ بھی نون کی مثال ہے لیکن تنوین میں۔ قریۃ نذیرا اذا من ناخرۃ، اب نون ساکن کے بعد میم کی مثال، مم مال مم من مم مطر، اب تنوین کی یعنی نون تنوین کے بعد میم اوپر تھی، نون ساکن کے بعد میم۔ لیلۃ مبارکۃ نذیر مبین بشر مثلنا، اب نون ساکن کے بعد واو۔ من ورقی من واقع من وجدکم، اب نون تنوین کے بعد واو۔ نوح وعاد جملۃ واحدۃ ہادیا ونصیرا، یرملون کا جو ادغام ہے، یہاں جو پہلے 2 احوال ہم پڑھ چکے ہیں اس سے ایک چیز مختلف ہے، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تنوین میں تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ تنوین کسی لفظ کے آخری حرف پہ آتی ہے، کہ جو حروف حلقی ہیں یا با ہے وہ دوسرے ہی لفظ کا پہلا حرف ہوگا۔ لیکن نون ساکن میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ادغام میں آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد یا کی مثال من یقول، نون ساکن کے بعد نون کی مثال من نبی، میم کی مثال مم مال، واو کی مثال مم ورقن، ان سب میں نون ساکن کے بعد یرملون کے جو 4 حروف ہیں لام اور را کے علاوہ والے 4 ینمو کے، وہ چاروں اگلے لفظ کا پہلا حرف ہیں، یعنی نون ساکن اور ینمو ادغام والے حروف ایک لفظ کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ البتہ 4 ایسے الفاظ ہیں جن میں یہی والی کیفیت ہے کہ اسی لفظ کے اندر ہے وہ نون، تو اس لیے چونکہ ادغام کا قاعدہ یہی ہم نے سمجھا کہ نون ساکن صرف ادغام کے لیے، اظہار اور اقلاب میں یہ چیز نہیں تھی۔
کہ نون ساکن پہلے لفظ کا آخری حرف ہے اور یا نون میم واو میں سے کوئی حرف اگلے لفظ کا پہلا حرف ہوگا، تو اگر اسی لفظ کے اندر نون ساکن کے بعد واو آ جائے یا آ جائے، میم اور نون کی مثال نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کے 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے ہے کہ نون ساکن کے بعد 2 میں واو ہے اور 2 میں یا ہے، وہاں ادغام نہیں ہوگا، چونکہ ادغام ہونا ہی جب اس صورت میں ہے کہ جب نون ساکن پہلے لفظ کا آخری حرف ہے اور یا نون میم واو میں سے کوئی حرف اگلے لفظ کا پہلا حرف ہوگا، تو ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ کنوان، سنوان، بنیان اور دنیا یہاں اظہار ہوگا، یہاں ظاہر ادغام نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یرملون میں سے 2 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، وہ ہے لام اور را۔ ان کی مثال نون ساکن اور نون تنوین کی، دونوں حروف کی الگ الگ پڑھ لیتے ہیں۔ لَإِن اصل میں کیا تھا؟ لَإِن لم، یعنی نون کو لام سے بدل دیا، لَإِن لم وَمَن لم وَلَٰكِن لَا۔ اور اسی طرح نون تنوین کی أَذَلَّهُمْ یوم اللہ، یہ صفحہ نمبر 39 پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لَذِكْرُ اللَّهِ کا اب نون ساکن کے بعد را، مِن رسول، یہ من رسول کی بجائے اب ہو گیا مِن رسول، مِن ربہ الرآہ استغنا۔ اور اب تنوین محمد الرسول اللہ رؤوف الرحیم شیطان الرجیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اخفا کے احکام پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، صبح و شام پوری زندگی اس کی تلاوت کرنے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔